نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواہ ابن ماجہ فی سننہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے ایک لوگوں کی جماعت کو ایک قوم کو ضرور جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میری امت میں سے ایک ایسی جماعت کو جانتا ہوں کہ میری امت میں جو ہے وہ آئے گی قیامت والے دن اتنی نیکیاں لے کے کہ جو تہامہ کے جو یہ پہاڑ ہیں بڑے بڑے، یعنی عربین پیننسولا میں تو بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں ان کی مثال، یعنی اتنی نیک اعمال لے کر آئیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب وہ پیش کریں گے تو اللہ ان کو ایک گرد بنا کے اڑا دے گا، راکھ بنا کے اڑا دے گا، ڈسٹ کی طرح جیسے کہ ہوا میں بکھیر دی جاتی ہے، وہ ایک پھونک سے اڑا دیا، سب ختم ہو جائے گا، یعنی اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیے. صرف ہم لنا، ان کی کچھ صفات ہمیں بتا دیجئے، ان کے بارے میں کچھ وصف ہمیں بتائیے، ان کو ذرا اور روشن اجاگر کیجئے، جلہم، ان کو یعنی واضح کیجئے ہمارے سامنے وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. فکر صحابہ کرام کی، تاکہ ہم ان میں نہ ہو جائیں، اس حال میں کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو، یعنی ہم پہچان ہی نہ پائیں. آپ تو فرما رہے کہ وہ اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی. نیک ہوں گے، نیکیاں کرتے ہوں گے اور پھر بھی ان کی نیکیاں اڑا دی جائیں گی، تو کوئی ایسی بات ہے جو ہم شاید پہچان ہی نہ پائیں. تو ہمیں پہلے سے بتا دیجیے کہ ہم ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تمہارے بھائی ہی ہوں گے، یعنی مسلمان بھی ہوں گے تمہارے جیسے، تمہاری جیسی جلد، تمہارے جیسے حلیے بشرے والے، دیکھ کے بالکل ایسے لگے کہ اپنے ہی ہیں. اور وہ رات میں سے بعض حصے میں تمہاری طرح سے تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، رات کے حصے کو لیں گے، تہجد گزار ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے بظاہر نظر آنے والے. لیکن جو مسئلہ ان کا ہے وہ یہ لوگ کون ہیں کہ جہاں انہیں موقع مل جائے اللہ کی حرام چیزوں میں پڑنے کا تو اللہ کی اس حرام چیزوں پڑ جاتے ہیں. اللہ کی حد توڑنے کا جہاں موقع ملتا توڑ دیتے ہیں، اس میں دریغ نہیں کرتے. جہاں چانس لگ گیا وہاں بدماشی چل ہی نہیں رہا تو ایک الگ بات ہے. وہ آدمی یہاں بیٹھ کے تو کوئی گناہ کرے گا نہیں، کوئی دیکھ رہا ہے تو گناہ کرے گا نہیں، گھر والے باہر والے کسی کی نظر میں اپنے پہچاننے والے ہیں تو آدمی ذرا یہاں سے نکلے سفر پہ، کسی نئی جگہ پہ ہے، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اب بھولیا گوروں کی طرح پارٹی چل رہی پوری اسی طریقے سے. جہاں تو کوئی جانتا نہیں، یہاں کھلا کھاؤ، کون دیکھ رہا ہے، ننگے گھومو، کون دیکھ رہا ہے، کرو بدنگاہی، بدکاری، شیطانی، جو چاہو کرو. تو یہاں سے جب دوسرے ملکوں میں جائے تب، یا اپنی تنہائیوں میں جب ہو، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، تہجد پڑھ لی نا، اب گناہ کرنا کون سی بڑی بات ہے. یعنی اللہ کی حدود کو توڑنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کتنی خطرناک صورتحال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید بہت خطرناک ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ انسان تو گناہ تنہائی میں ہی تو کرتا ہے، پبلک میں گناہ کرنا تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ کی بات ہے. ایک شریف آدمی کوئی گناہ پبلک میں تو نہیں کرے گا.
کبھی موقع ہوگا نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا تو شرارت کرے گا، کوئی گناہ کر دے گا تو پبلک میں کرے گا کیا؟ پبلک میں تو بہت ہی بےغیرت قسم کے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ حیا بھی نہیں رہی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ان کو نظر بھی آ رہے ہیں دیکھتے ہوئے. جب ان کی حیا نہ رہی تو پھر ان دیکھے خدا کی کیا حیا رہے گی؟ نہ نظر آنے والے فرشتوں کی کیا نظر کیا حیا رہے گی؟ تو گناہ تو آدمی تنہائیوں ہی میں عموماً کرتا ہے، جہاں پتہ نہ چلے، چھپ جائے. تو کیا مطلب ہے؟ تو اور کوئی شخص گناہ سے پاک بھی نہیں ہے. یہ تو ممکن نہیں کہ ہم میں سے کوئی گناہ نہ کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جب چانس ملتا، گویا وہ اس انتظار میں رہتے ہیں، نفس کا کوئی مجاہدہ نہیں کرتے، روکتے نہیں اپنے آپ کو، جب چانس لگا گئے، جب موقع ملا گئے، اور پلان کر کے بیٹھے ہوئے، ذہن میں یہ بنایا ہوا ہے تو کرنا ہی ہے. اس سے کوئی وہ نہیں ہے. عبادت اپنی جگہ، جب شہوت کا غلبہ ہوگا تو بدکاری کریں گے، زنا کریں گے. جب بدنگاہی کی بیماری کا جہاں جہاں موقع ہوگا وہاں نظر اٹھائیں گے. جب غیبت کا چانس لگے گا ہر حالت میں کریں گے. جہاں موقع ہوگا بس زبانی کرنے کا کریں گے، گالم گلوچ بھی کریں گے. یہاں اپنے آپ کو جس حال میں پیش کریں، جہاں غصہ آیا تو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں گے. گالم گلوچ بھی کریں گے، گھر میں ہو تو بیوی اولاد سب کے سامنے خوب بد زبانی ہوگی. لڑائی جھگڑے کا موقع ہے تو وہ بھی کریں گے. سود رشوت کا چانس لگے گا تو وہ بھی کر لیں گے. یعنی گناہ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. جب چانس لگے گا، نہیں لگے گا تو ظاہر تو مجبوری ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ایک یہ پلان کر کے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اس گناہ کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کی کوئی یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اب یہ کہ 10 دفعہ ٹرائی کی تو ایک دفعہ غلطی بھی ہو گئی، اور پھر اس پہ افسوس بھی ہو رہا ہے اور ندامت بھی ہے، اور بعد میں اس پہ سچی توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم بھی ہے. یہاں حال یہ کوئی ٹینشن نہیں صاحب، اب کیا ولی اللہ ہی ہو جائے، اب کیا فرشتے ہی بن جائیں گے، سب چلتا ہے وہی انہوں نے بس بنایا ہے، تو ہم تو کریں گے ہماری مرضی، کوئی ہمیں کیوں بتائے. یعنی اپنے نفس سے اسی طرح سے بات چیت چل رہی ہے. اپنے بارے میں طے کر لیا کہ کون کر سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں کی باتیں کرتے ہیں. گناہوں سے چھوڑنا، کون گناہ سے بچ سکتا ہے؟ یعنی ہم نے اپنی زندگیوں میں طے کر لیا کہ یہ حرام کام جو ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. کسی سے غلطی ہو جانے کی نفی نہیں ہو رہی ہے، وہ تو ممکن نہیں ہے کوئی انسان بچ سکے، لیکن پلان کر کے، ذہن بنا کے، اور کبھی بھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاری. بار بار سن رہے ہیں پھر بھی گناہ میں پڑ رہے ہیں، بار بار سمجھائے جا رہے ہیں پھر بھی یار یہ ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہم تو وہی گانا نہیں چھوڑ سکتے. اور بہت سے لوگوں نے کہہ بھی دیا کہ آج کل تو گانا جائز ہے، کوئی مذاق نہیں یار، فلاں نے کہہ دیا. سود بھائی ہم تو رہیں گے، ایک کے بعد دوسرا تیسرے چلتے رہے گا، اس میں کوئی ندامت نہیں، افسوس نہیں ہے. جو اللہ کی حد ٹوٹ رہی ہے ٹوٹا کرے. عبادت بھی تو کر رہے ہیں نا، کافی نہیں کیا اسی سے کمپنسیٹ ہوتا رہے گا. تو ایسے بہت سے لوگ نہیں ہیں کہ آپ جانتے ہیں دنیا جہاں میں ظلم و ستم کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، آخر میں جا کے تھا گریا بھی کر لیتے. تو ہمارے لوگ بھی اس کی کاپی کرتے ہوئے، یعنی دیوار گریا پہ جا کے روتے ہیں نا، یہ ویلنگ وال ہے ان کی ساری. یہ تو غیر مسلم ہے، چلو انہیں کی کاپی کرنے میں ہمارے مسلمان بھی کم نہیں. ساری زندگی حرام کھا رہے ہیں، ادھر ادھر کی 2 نمبریاں، بدماشی، ظلم، غصب کا مال جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، سود پہ، رشوتوں پر، اور اس کے بعد سال میں ایک دفعہ حج کے لیے چلے جائیں. یا جانے کا ٹائم نہیں ہے، بزنس بہت پھیلا ہوا ہے تو موقع نہیں ملتا. کون جائے یار، اللہ کے جا کے ڈر ہی لگتا ہے. ایسا نہ ہو بلا ہی لے، اللہ کے قریب زیادہ ہی ہو گئے تو دور دور رہو تو اچھا ہے. اللہ کو کبھی پیار ہی نہ ہو جائے وہاں سے تو دور رہنے میں عافیت ہے، کیا جانا. تو یہاں پہ اب اس کے سال میں ایک لنگر ہو جائے، رمضان میں مسجدوں میں کھانا پہنچوا دو، 10 دیکھ تو لوگ بھی بڑے بڑے دیالو ہیں بھائی، بڑا کھانا آتا ہے، بڑی فکر کرتے ہیں. تو ایسے کچھ سائڈ میں اچھے اچھے کام کر کے کمپنسیٹ کر دو. یہ ذہن میں رہے کہ نیکیاں گناہوں کو دھوتی تو ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن وہ گناہ جو ہو جاتے ہیں، جو پلان کر کے کیے جائیں، کننگنس کے ساتھ، شرارتوں کے ساتھ،
اس چالاکی کے ساتھ نیکیاں کر کر کے کور کر لیں گے، اس کو چلنے دو، یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلے گا. راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، دونوں کے ساتھ سیٹنگ ہی چل رہی ہے. کبھی ایک پاؤں ادھر بھی رکھا ہوا ہے، کبھی ایک پاؤں ادھر بھی رکھا ہوا ہے، دونوں میں چل رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سی طرف ضرورت پڑ جائے. یہ منافقوں کی علامت ہے. لا الہ الا ولا الہ، اللہ کہتے ہیں نہ یہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ اس طرف ہوتے ہیں نہ اس طرف ہوتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، دونوں کے درمیان تذبذب میں رہتے ہیں ہر وقت. تھوڑا سا ادھر جھکاؤ دیکھا تو ادھر چلے گا، ادھر فائدہ نظر آیا. تھالی کے بیگن کی طرح، بیگن کو تھالی میں رکھتے ہیں تو ڈولتا رہتا ہے، گول ہوتا ہے نا. پاکستان ذرا گول بیگن تو یہاں پہ لمبے بھی ہوتے ہیں، گول والے جو ہوتے ہیں اس کو رکھو، ہلکا سا ایسا کرو گے تو ادھر چلا جائے گا، پھر ایسا کرو گے تو ادھر آ جائے گا. تو یہ دونوں میں رہتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو شاید وہ ٹھیک ہو. یہ نفاق کی علامت. تھوڑی روشنی نظر آئی تو چل پڑے، پھر اندھیرا ہوا تو ٹھہر گئے، شاید ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو دونوں طرف کے سوار ہیں، بس چل رہا ہے. ان کو بھی اس لیے نہیں چھوڑتے کہ شاید اگر یہ ٹھیک ہو تو پھنس نہ جائے، ان کو بھی نہیں چھوڑتے کہ شاید وہ ٹھیک ہو تو پھنس نہ جائے. تو رحمانی کام بھی چل رہا ہے، شیطانی کام بھی چل رہا ہے، خوش بہت ہو رہا ہے. اللہ کے ہاں اس کا ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نیک اعمال کو بالکل نہیں نیک سمجھتے جس میں شرارت کے ساتھ گناہ، یعنی پلان گناہ. اسی لیے نفاق ہے نا، یہ نفاق کی کوئی بھی چیز اللہ کے قابل قبول نہیں. تو یہ شرارت کا جو مزاج ہے، دو نمبریوں کا جو مزاج ہے، ایسے کام چلا لیں گے، شارٹ کٹ سے ادھر سے کر لیں گے. ہر جگہ سے ہم دو نمبری کر کے نکل ہی جاتے ہیں ہر دفعہ. تو خیال یہ ہوتا ہے کہ آخر میں بھی نکل ہی جائیں گے، ڈاج کر لیں گے اللہ میں. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس شخص کا ایمان ہی کوسچنیبل ہے. خطرہ یہ ہے کہ یہ اعمال تو دور کی بات، اس کا ایمان بھی نہیں بچا پائے گا، اس لیے کہ یہ پلاننگ کر کے کر رہا ہے. دل پہ اس کے سیاہ زنگ لگا چلا جا رہا ہے ہر گناہ کی وجہ سے، اور اس کوشش میں کہ کسی وقت دھو لوں گا. ہوگا کیا؟ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ چلو تنزل کر کے کہ نہیں وہ ہر دفعہ بیچارہ پھسل جاتا ہے، تو اس نے اپنی کمپنی صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو ٹھیک لوگوں کے درمیان اٹھانے بٹھانے کی کوشش نہیں کی. اس نے اپنے آپ کو وہ سارے 5 اسٹیپس فالو کر کے بچانے کی کوشش نہیں کی. تو 5 اسٹیپس فالو کرتا تو بچ جاتا گناہ سے. خود نہیں سمجھ میں آ رہا تھا تو کسی اور سے مشورہ کر کے بچ جاتا، کسی سے پوچھتا، معلوم کرتا، کسی مینٹور سے، کسی ٹیچر سے، کسی شیخ سے، کسی استاد سے. یہ بھی نہیں کیا. نہ خود صحیح ہوا، نہ کسی سے صحیح ہونے کے لیے درخواست کی کہ مجھے صحیح کر دو. یعنی اس کا اس طرح فوکس ہی نہیں رہا. تو ظاہر بات ہے تو بہت بڑا دھوکے میں. اب اگر یہ ابھی اس پہ آتے ہیں، فرض کر لیجئے کہ چلو مان لیا کہ یہ ہر دفعہ توبہ بھی کر لیتا ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، اور سچی کرتا ہے. اگر کوئی اتنا ہی واقعی ہو ایسا، ہر دفعہ غلطی پہ سچی توبہ کرتا ہے. لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ واقعی اگر جینوئن ہے، توبہ تو سچی کرتا ہے لیکن اپنی غلطی میں یہ ہو جاتی ہے، اس سے جان بوجھ کے نہیں کرتا، شرارت والی نہیں ہے. ایسے شخص کو توبہ کی توفیق ہو ہی جاتی ہے. وہ توبہ بھی کرتا ہے اور اس کو پھر آہستہ آہستہ راستے سجھائی دیے جاتے ہیں، اس کو نظر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ کوشش کرنے والا ہو. کوشش سے مراد یہ ہے کہ پہلے دن میں 10 دفعہ گناہ کرتا تھا، دن میں 3 کی کوشش، ایک آدھ دفعہ کوشش ریزسٹ کرتا ہے، نفس قابو کر لیتا ہے اس کو ہر دفعہ، لیکن یہ لڑائی کرتا ہے اس سے. نفس کو یہ ہرا تو نہیں سک پا رہا، کوشش نہیں کر رہا، ہرا تو نہیں پا رہا، لیکن یہ کہ کوشش ہر دفعہ کرتا ہے. تو یہ بھی بچ سکتا ہے، اس کے لیے بھی چانس ہے. لیکن وہ کوشش ہی نہیں کرتا، اس کا بڑا مسئلہ ہے. اب اس میں ہوتا پھر کیا ہے کہ یہ زنگ لگتا جاتا ہے، لگتا جاتا ہے، لگتا جاتا ہے، وہ پورا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یفقہون بن جاتا ہے. پورا دل زنگ سے آلود ہو گیا، اب حق کی بات اترتی نہیں اندر. اب اس سے عقائد خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، فکریں خراب ہوتے ہوتے پھر وہ کفر میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ خطرہ یہ ہے کہ مثلا یہ گناہ کا اس کا پیٹرن ہے، لگا ہوا ہے مستقل. تو موت تو کسی وقت آنی ہے. کس وقت آئے گی موت؟ ایسے ہی کسی حالت میں آئے گی. تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ اگر توبہ سے پہلے پہلے موت آ گئی کہ اس گناہ کو لے کے پہنچا، اور یہ گناہ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی، تو کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ تو اس لیے اپنے اندر سے شرارت نکالنے کی آدمی کوشش کرے. دیکھو، مت اللہ میں بنو، مت فیصلے کرو خود.
کہ یہ گناہ میں چھوڑوں گا اور یہ نہیں چھوڑوں گا، یہ میرے حساب سے ہے ہی نہیں، یہ چلتا ہے، میں ہی کر ہی نہیں سکتا. اس ذہن کو اپنے ٹھیک کر لو، یہ شرارت ہے. جو گناہ کرو اس کو گناہ سمجھ کے کرو، اور کہو کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے، مجھے بچا لیجیے اس سے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن پڑ جاتا ہوں، میں کیا کروں یا اللہ، بہت مشکل لگ رہا ہے، نہیں ہو پا رہا. ہر اللہ کی نافرمانی کو پہاڑ کی طرح سمجھنے کی عادت ڈالو، اس کو بڑھاؤ اپنے ذہن میں، بار بار اپنے آپ سے بات کر کے اس کا سائز بڑھاؤ اپنے دماغ میں. جو ہلکا ہوتا چلا جا رہا ہے یار چلتا ہے، سال ہر سال ہو گئے، کوتاہیاں چل رہی ہیں، گناہ چل رہے ہیں، لیکن وہ چھوڑتے نہیں. تو گناہ کی لسٹ بنا کے اپنے سامنے آدمی رکھے، ورنہ وعید بڑی خطرناک ہے کہ نیک اعمال کو پہاڑ لے کے جائے اور آدمی وہ اڑا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرد کی طرح. تو کہاں جائیں گے ہم کل قیامت کے دن؟ ایمان اگر بچا ہوا ہوگا تو جہنم سے ہو کے پھر جنت میں جانا پڑے گا. تو اگر اس کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، جہنم سے ہو کے جانا جنت میں. جہنم میں تو ایک لمحہ جہنم میں گزارا نہیں جا سکتا. تو اس لیے یہ شرارت سے ہوتا ہے. شرارتی آدمی کا کبھی بھی کام نہیں بنتا، یعنی وہ ہر وقت اس خیال میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے پبلک میں میرا امیج ٹھیک رہے، استاد کے سامنے، شیخ کے سامنے، امام کے سامنے، لوگوں کے سامنے میری فگر کلیئر رہے. تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کر کیا رہا ہے. اللہ کے سامنے تو تم ننگے ہو بھائی، اندر باہر سب کھلا ہوا، کیا چھپا کس کے سامنے رہے ہو؟ جو ہو ویسے رہو. ہاں ظاہری بات ہے، کھل کے تذکرے مت کرتے پھرو، دنیا کو بتاتے مت پھرو، لیکن اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ، شوگر کوٹ مت کرو، اپنے نفس سے دشمنی کرو. یہ نفس بڑا خطرناک ہے. دوست سمجھا تھا نفس کو تائب. جب توبہ کر لیتا ہے آدمی، جہاں بہت اچھے طریقے سے شعر بیٹھ جاتا ہے تائب میں. تائب ان کا لقب، یہ تخلص بھی ہے. خالد اقبال تائب جون پوری صاحب، حافظ اللہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. تو ان کا یہ جو شعر ہے، تو دوست سمجھا تھا نفس کو تائب، اب اسی سے ٹھنی سی رہتی ہے. اب اس سے ٹھن گئی، یہ لڑائی طے کر لی کہ ہر وقت کانفلکٹ رہے گا، اس میں کشاکش رہے گی. تو دل کو اپنے ایسا بنایا آدمی کہ نفس کی کبھی بات نہ مانے. نفس تو وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ نفس کے بارے میں، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد. زاہد عبادت کرنے والے کو کہہ رہے ہیں، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. یہ فرشتہ بن گیا تب بھی اس سے بدگمانی کرو کہ ڈرامہ کر رہے ہیں فرشتے پن کا. اس میں بھی اب تمہیں پتا ہے کہ بتا رہا ہے کہ فرشتہ ہو گیا، اب بھی اس سے بدگمان رہو گے، کبھی دسے گا. لیکن نفس کا کبھی بھی ازالہ نہیں ہوتا، امالہ ہوتا ہے. نفس کی بیماریوں کا امالہ اور ازالہ کا مطلب یہ کہ زائل ہو جانا، غائب، مٹا دیا آپ نے گندگی. وہ غائب نہیں ہوتی کبھی بھی، وہ وقتی طور پر سائڈ ٹریک ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، پیچھے چلی جاتی ہے. انسان کے اندر جو گناہ کی حس ہے وہ رہتی ہے، وہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہ رہے. تو وہ اس کا امالہ ہوتا ہے. امالہ مطلب سلانٹ ہو جاتا ہے، ذرا سائڈ ہو جاتا ہے، اس کو ذرا مائل کر دیتا ہے. اردو میں کہتے ہیں نا مائل، مائل اسی سے نکلا ہے، امالہ باب فعال کے اندر چلا گیا. تو مائل ہو جاتا ہے حق کی طرف، توفیق کی طرف، نیک کاموں کی طرف مائل ہو گیا. بھی وقتی طور پر یہ بھی خالی اس طرف گیا ہوا ایسے کر کے، کچھ پتہ نہیں کہ پلٹ کے واپس آ جائے. موڈ اچھا چل رہا ہے، سمجھ میں قابو میں ذرا. ہاں اس پہ محنت کرتے رہتے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا آسانی سے قابو میں آ جاتا ہے کہ بہت ٹیم ہو جائے وہی اژدہا، تو پھر ایک ڈانٹ سے بھی قابو میں آ جاتا ہے. ان کے پاس ایسے بڑے بڑے کتے ہوتے ہیں، اور ہمیں آپ کو تو دیکھ کے وہ یوں، اور یہ اس کو کہتے ہیں ایک اشارہ کرتے ڈانٹ، وہ بلی کی طرح اس کے سامنے پاؤں میں گھومنے لگتا ہے. ٹیم ہو گیا. تو نفس بھی ایسے ٹیم ہو جاتا ہے، تو کرتا ہے غلطی، کبھی کبھی سر کشی کی کوشش اگر کرتا ہے، ایسا خیال بھی آتا ہے تو ایک ڈانٹ سے وہ قابو میں آ جاتا ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے نفس، لیکن ازالہ کبھی نہیں ہوگا، امالہ ہوگا. تو ہمیں اپنے آپ کو دو کشتیوں سے نکال کر ایک کشتی میں طے کر لینا ہے کہ بھائی میری زندگی اللہ کی رضا میں مجھے گزارنی ہے، اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے. نفس شرارت کرے تو اس کو پہچانو تو کہ شرارت ہے. جب ہم اس کو کور کرتے رہتے ہیں، کور اپ، پھر وہ چلتا نہیں. تو ایمان ہمارا کیسا ہے؟
کبھی نفس کو کی طرف بہے چلے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے پھر دوبارہ خیال آتے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، 5 قدم آگے چلتے 3 قدم پیچھے جاتے، پھر 3 قدم آگے جاتے 5 قدم پیچھے جاتے، وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے، کولو کے بیل کی طرح، وہ گدھے کی طرح وہ بیچارہ چکی میں پاٹ میں گھومے چلا جا رہا ہے، گھومے چلے جا رہا ہے، گھومے جا رہا ہے، اس سے پوچھے تو کہے کہ 10,000 میل چل چکا ہوں جب سے پیدا ہوا ہوں، کھڑا وہیں کا وہیں، اس لیے کہ کیا ترقی کرے گا وہ، گھوم کے وہیں آیا تھا بعد میں۔ تو اپنے آپ کو ایسے یو مت کروا، آگے بڑھو، ہمت کر کے حوصلہ کر کے ترقی ہوتی رہے کچھ نہ کچھ۔ میں نے وہ زمانے میں ایک شعر کہا تھا، کبھی اس اور کبھی اس سمت ڈولے، وہی مذبذبین بینہا ذالک لا الہ الا ولا الہ الا کی طرح، کبھی اس کبھی اس سمت ڈولے، عجب ہے کیفیت میرے یقین کی۔ ایمان میرا عجیب و غریب ہے، اس کی کیفیت عجیب ہے، کبھی ادھر ڈولتا کبھی ادھر ڈولتا، بیچ میں کم وقت ٹھہرتا ہی نہیں، اس لیے کہ میں محنت ہی نہیں کرتا اس قرآن کی آیت پڑھے نا اپنے پہلے آیا تھا قرآن کی، لے وہ شعر اپنا یعنی اس کا ترجمہ نہیں ہے، وہی میں سوچ رہا تھا، تو اس کی کیفیت ہے، یعنی اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو نفس پہ محنت کرنا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے وہ باتیں پہلے آپ بارہا سن چکے ہیں کہ وہ 5 اسٹیجز جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو 2 منٹ میں خلاصہ جلدی سے کر لیا جائے کہ سب سے پہلے اپنے نفس سے مشارطہ کریں، شرط لگائیں، 1 to 1 مشارطہ کا مطلب شرط لگائے نفس سے کہ بھائی بڑی گڑبڑ ہو گئی، یہ بہت خرابیاں ہیں، تو اب میں تجھ سے شرط لگاتا ہوں آئندہ زندگی بھر کبھی یہ کام نہیں کروں گا، تو نفس سے مشارطہ کریں، مشارطہ ایک ہو گیا شرط ہماری آپ کی، اب یہ ڈیلنگ ہے نفس، آئندہ نہیں کروں گا، اب یہ گناہ میں نے طے کر لیا، اس سے مجھے بچنا ہے، ہر حالت میں اس کو چھوڑوں گا، جب تک دم میں دم لگا دوں گا اپنی جان۔ یہ نفس سے کہہ کے دیکھو ہم کتنی بری بات ہے، بار بار سن رہے بیان، ہر جگہ تذکرے ہو رہے ہیں، امت کے کیا حالات ہیں، ہم پر کیا اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں، اب تو آنکھیں کھولو یار، کب آئے گا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا نہیں آیا وہ وقت کہ ایمان والوں کے ذرا دل ڈر جائیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے، کچھ تو فکر کرو۔ تو بار بار یہ سب خیال آ کے اپنے آپ کو یعنی اس طرح سے ڈسکس کر کے سمجھائے کہ نہیں اب یہ نہیں چھو، اب بس بہت ہو گیا بہت ہو گیا، ایک کسی ایک گناہ کو 2 کو جس کو بھی ہے طے کر کے ہی کرے۔ اب جناب یہ آپ نے کانٹریکٹ بنا لیا، شرط لگا لی، یعنی شرط کا یہاں پہ مطلب ہے ڈیل کر لیا کہ اب میں ہر حالت میں کروں گا، یہ کوشش کی، چلتے رہے، تو اس کے فوراً ساتھ ہی اگلا کام جو کرنا ہوگا وہ مراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب مراقبہ کیا ہے کہ اب آپ نفس کو اس وقت رقیب، سنا ہے نا، رقیب کا مطلب ہوتا ہے نظر رکھنے والا، تو اللہ کا بھی نام ہے رقیب، ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کیا ہو رہا، کہاں کی پنایا ہو۔ تو مراقبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، تو کسی کی گردن کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے، فالو کرتے رہو، ٹینڈم واک، اس کے پیچھے پیچھے لگا رہے۔ تو اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ بھائی نفس، مجھے معلوم ہے میں نے جس گناہ کے بارے میں طے کیا ہے وہ میں کب کرنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، کس وقت میں اس میں پڑ جاؤں گا، اس ٹائم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اس سچویشن کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اس حالت کو ذہن میں رکھا کہ رات کا وقت آ رہا ہے، کل چھٹی ہے تو رات دیر میں بستر پہ گڑبڑ نہ ہو جائے، بچنا ہے، فون سے بچنا ہے، تو اس وقت نگہبانی کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے اپنے نفس کی کہ نہیں، یہ مراقبہ ہے کہ اس کی نگرانی کرنی ہے کہ کسی صورت اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ پھر نمبر 3 جب یہ ہوا تو اب گزر گیا وقت، جیسے وقت گزرا تو اب محاسبہ کرے گا کہ اب دیکھے ہاں بھائی گزشتہ کل کے لیے میں نے دن میں مشارطہ کیا تھا، دن مجھے اندازہ تھا کہ رات میں مسائل ہو سکتے ہیں، آج صبح ہو سکتے ہیں، دفتر جاتے ہوئے راستے میں ہو سکتے ہیں، آفس میں بچوں کے ساتھ، تو میں نے اب اس وقت جو اپنی پلاننگ کی تھی دیکھوں صحیح ہوئی کہ نہیں، تو 24 گھنٹے کی پیچھے کی کہانی رات میں بیٹھ گیا، تنہائی میں بیٹھ گیا، محاسبہ کر رہا ہے، وہاں سے نکلا تو یہ تھا یہاں اس جگہ تب بھی یار تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، میں تو دوبارہ غیبت میں پڑ گیا، وہاں پہ مجھے ارے میں نے تو اس وقت یہ کہہ دیا تھا، مجھے خیال ہی نہیں آیا، وہاں سے تو لوگ آ رہے تھے مستقل گاڑی چلاتے ہوئے، ادھر دیکھتے چلے جاتے تھے، عورتوں کو ادھر سے آ رہی تھی، یا جس کا یعنی جو گناہ تھا یار مجھے خیال ہی نہیں، اب وہ حساب کر رہا ہے، اپنا محاسبہ کر رہا ہے، نہیں انالیسس کر رہا ہے، اسیس کر رہا ہے کہ یہ مجھے جن وقتوں میں ہو سکتا تھا ان وقتوں میں چیک کیا کہ نہیں کیا، تو وہی مراقبہ تھا، اس کا پھر اسیسمنٹ کیا، 3rd اسٹیپ یہ کرنے کے بعد 2 چیزیں ہوں گی، یا تو یہ بہت اچھا چلا الحمدللہ کرے، آگے چلتا رہے، بس یہی سرکل ہے، اگلا گناہ پکڑ لے اور اس کو بھی فالو کرتا رہے، ہفتہ 2 ہفتہ قابو میں آ جائے گا، پھر اگلا۔ لیکن یہ ہوا کہ نہیں محاسبہ کی تو پہلے کہ 10 میں سے
6 جگہ گڑبڑ ہو گئی, 4 جگہ ٹھیک رہا, لیکن چلو کچھ ترقی ہو رہی ہے. آج رات پھر اس سے بات کی کہ دیکھو نہیں, ایک چانس اور, آئندہ نہیں کرنا. یہ بھی اللہ سے وعدہ کرتے, تو بھی وعدے کرتے پھر اللہ کو ہم گواہ بنا رہے ہیں ہمارے اس عہد پہ, اس کانٹریکٹ میں. بہت بری بات ہے. لیٹس ریزیوم اٹ, رینیو اٹ, دوبارہ رینیو کرے گا, دوبارہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہر دفعہ ہوتے ہوتے ہوگا کہ 10 سے وہ 6, 6 سے 5, 4, جو بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. تو اب لگا رہے, اب اس پہ کیپ این آئی کرتا رہے. تو ایسے بہت سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ, بشرطے کہ اس میں یہ سارے اسٹیپس بھی فالو, اور اس کو بہت اہمیت کے ساتھ لگا رہے. ہارے نہیں, بھول نہ, یہ فکر نہ کرے, مایوس نہ ہو کہ اب یار تو ہو ہی نہیں رہا, میں کوشش کروں. نہیں, لگا رہے چیونٹی کی طرح. وہ اوپر جاتی ہے, گرا تو اس کو پھر جائے گی, پھر گرے گی, جائے گی, چلتی رہے گی. یہ کرتے رہو, اسی میں کھپ جاؤ ساری زندگی. یہ کرتے رہے, اس کوشش میں لگے رہے, لیکن کام نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, لگے رہے تو کام بن جائے گا. یہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ مجاہدہ ہے کہ اپنے جو مجاہدہ کرے گا, جو ہمت کرے گا, کوشش کرے گا ہمارے راستوں میں, ہم ضرور اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں آسان ہو جاتے ہیں, سب کے آسان ہو جاتے ہیں بھائی. ایسے ایسے شیطانوں کے, ایسے ایسے لوگوں کا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کرم فرمایا, کیسے کیسے وہ پہنچے. بڑے بڑے اولیاء اللہ پہلے سب کے تو فیمس سینگ ہے نا, مشہور کہتے ہیں every saint has a past and every sinner has a future. تو آگے سب کا ٹھیک ہو سکتا ہے, تو کیوں نہیں, ہم کیوں نہیں کریں. یعنی وہ ڈاکو ایسے لوگ تھے نا سارے, وہ شراب کباب ان چکروں میں, تو وہ چھوڑ کے اپنے آپ کو لمحوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو ہم کچھ محنت کر کے تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا. اور اللہ نے جیسے بتایا پوٹینشیلی ہر انسان کو اپنا ولی بنایا, کافر مسلمان ہر ایک کو. بس کافر ہم سے ایک اسٹیپ پیچھے, انہوں نے ایمان ابھی قبول نہیں کیا. ہم اسلام کے دائرے میں آ گئے تو ہمارے چانسز زیادہ ہو گئے. بس ہمیں یہاں سے 23 سے اوپر پہنچنا ہے. ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوا, اور کوئی اس میں رش بھی نہیں ہے کہ یہ کوشش کرے گا تو جائے گا. آپ نہیں جا سکیں گے, لائن لگی ہوئی ہو, پہلے وہ جائیں گے نا, کوئی نہیں. یہ 25 سال سے جا رہا ہے خانقاہوں میں, بزرگوں کے پاس بیٹھ رہا ہے, آپ آ جائے اور آپ ٹھک سے ہاتھ نہیں کرتے. کوئی بھی کسی وقت ہمت کر کے لگ جائے گا, اس کا کام بن جائے گا. کسی سے کسی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, کوئی کسی پہ کنٹینجنٹ نہیں ہے. لیکن کام کرنا پڑے گا, ہوگا مجاہدے سے, محنت تو کرنی پڑے گی. اب دیکھا کہ جناب 1-2 دفعہ تو اپنے آپ کو چانس دے دیا, لیکن پتہ لگا کہ قابو میں نہیں آ رہا, دوبارہ گڑبڑیں ہو رہی ہے, ہو ہی نہیں رہا, وہی گناہ. تو پھر اگلا کام کرے گا معاتبہ. معاتبہ 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 کیا ہے؟ عتاب, اردو میں سنا ہے, ڈانٹ. غصہ کرے, ڈانٹے اس کو. کیوں؟ دینا دماغ خراب ہے, وعدہ کرتا ہے نہیں, پہلے تو صرف اس سے ذرا سمجھا رہا تھا, اب غصہ کرے, ڈانٹے اس کو سختی کے ساتھ. اور اس کا طریقہ یہ, کبھی کبھی اپنے آپ کو بالکل سب کو کوئی نہ ہو تو اس جگہ اپنے اوپر چیخے, غصہ کرے, باقاعدہ برے طریقے سے جسے ڈانٹا جاتا ہے, باقاعدہ ڈانٹے. اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہے کہ تجھے شرم نہیں آتی, اتنی بغیرتی, اتنا گناہ کا تجھے چسکا لگ گیا ہے, بالکل سختی کے ساتھ. یعنی اس کو عتاب کرے, اس پر عتاب بہت شدید غصہ ہونا چاہیے, ناراضی, کہ ایسی کی تیسی آئندہ میں چھوڑوں گا نہیں, یہ دھمکی دے باقاعدہ. اور پھر اگر اس کے بعد بھی لگے کہ نہیں, نفس کہتا ہے یار ویسے, جیسے بچے شرارت کرنے لگے, نہیں سنتے, تو کیا کرنا پڑتا ہے پھر؟ معاقبہ. اب اس کو سزا دینی پڑے گی. معاقبہ, عقاب سے, ان اللہ شدید العقاب, پکڑ, اب سزا, اب پنش کرنا ہے. اب یہ سزا جو ہے وہ نفس کو جاننے والا بآسانی دے سکتا ہے. اپنے نفس کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ میرے نفس میں کیا شرارت ہے, میرے نفس کو سب سے زیادہ بھاری کیا لگتا ہے. فرض کیجئے کہ مجھے لگتا ہے کہ بھی رات کے وقت میں سونے سے پہلے, نیند کا غلبہ جا رہے ہیں, 11 بجے نیند آتی ہے, 11 بجے سوتے ہیں, اس وقت فریش وضو کر کے 4 رکعت پڑھوں گا. ہر دفعہ گڑبڑ کروں گا 4 پڑھوں گا. جس کو یہ مالدار آدمی ہے اس کو آپ کہیں گے میں اللہ کی راہ میں 25 پاؤنڈ دے دوں گا, 50 دے دیتا ہوں, کیا ٹینشن ہے, کرتے رہو گناہ دبا دب. اس کے لیے یہ نہیں ہے. تو وہ نفس کو جانتا ہی نہیں اپنے, اس کا مطلب ہے اس کو مال کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, تو وہ تو مال دے دے گا آسانی سے. روزہ, ابھی روزہ تو میں ویسے ہی چاہتے ہی ہوں کہ وزن بھی کم ہو جائے, تو بہت آسان ہے. وہ صبح شام روزے رکھ رہا ہے, اس کو روزے نہیں رکھوانے کا فائدہ. جس پہ بھاری ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نفس پہ مجھے پیسے نکالنے سے جان نکلتی ہے میری. مجھے تو اب کھانا, اگر کھانا نہ کھانا پڑے تو میں پیسہ استعمال ہی نہ کروں, سب بچا کے رکھوں. ایسے آدمی کو پیسہ نکلوائیں گے, ہر ایک پہ 5 پاؤنڈ نکال دو. تو دل کا دورہ 4تھے 5ویں کے بعد, اب جب گناہ کا وقت آئے گا دوبارہ, تو نفس سے کہے گا یاد رکھ کیا کرے گا, رات میں تجھے ایسا کرنا,
پھر دوبارہ گڑبڑ کی تو 25 پاؤنڈ جائیں گے، 5 دفعہ ہو چکا ہے، مزید کتنی پینلٹی لگوائے گا؟ تو انسان پینلٹی سے کیسا قابو میں آتا ہے؟ ٹریفک لائٹ کی وہ بہت کام آتی ہے اکثر لوگوں کے، ان کے پیسے سے محبت سب کو ہوتی ہے، ورنہ جس پہ کے لیے پیسہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے پھر وہ ویلیو اس کی، تو عموماً شیخ سے، استاد سے مشورہ کر لے، کسی سے سینئر سے مشورہ کر لے، ورنہ خود کرے۔ لیکن یہ گناہ ایک ایک کر کے چھوڑنا ضروری ہے، اور یہ ہر انسان کے بس میں ہے، ہر انسان پیدائشی طور پر اللہ کا ولی ہے ڈیفالٹ میں پوٹینشلی، اس کو نکھار کے اپنے آپ کو، اپنا یہ پوٹینشیل ظاہر کرنا ہے، اسی کی محنت، وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ ہی کے دینے سے کرنے سے ہوتا ہے، لیکن محنت کرنا ضروری ہے، کرے گا تو ہوگا۔ تو یہ سمجھے گا کہ اچانک سے کہیں جائیں گے، کوئی بزرگ کی کا بیان سنیں گے، دل کی دنیا پلٹ جائے گی، اچانک سے دنیا یوں کی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمارے خواب کے کام نہیں ہوتے، یہ 2 نمبریاں، ایسا جہاں ہوتا ہے نا یوں کر کے دیکھو کل تک شیطان تھے، آج اچانک سے اتنے نیک ہو گئے، وہ 2 ہفتے بعد واپس وہی بھی ہو جاتے ہیں، یا 2 مہینے بعد ہو جاتے ہیں، چلتے نہیں، دیر پا نہیں ہوتا، ایک وقتی کیفیت کی بات ہوتی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کام تو سارا یہ رگڑے والے ہیں، محنت والے، محنت کرنی پڑتی ہے، ہر ایک کو محنت کرنی، لیکن جیسا عرض کیا، یہ صرف جب تک چڑھائی ہوتی ہے اس وقت مشقت لگتی ہے، اور چڑھائی بھی اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کو فیل کرنے کی عادت میں پڑے ہوئے، تھوڑے عرصے کے بعد وہ کڑوا نہیں لگتا۔ لمبے روزے ہم سب نے رکھے، سوچ بعض اوقات لوگوں کو نیند نہیں آتی، بھائی اور کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، ابھی کاش پرسوں یا چاند نہ نظر آئے، سمر میں ایک دن کی بھی لوگ ہوتے ہیں کہ کل نظر آئے گا تو شاید 30 نہیں ہوں گے یا 29 نہیں ہوں گے، ایک آدھ دن شاید 28 ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں ایک دن اور مل جائے، اور پھر جب آتا ہے، کئی لوگ تو مجھے 1-2 لوگوں نے تو آ کے بہت یعنی اپنے غم کے ساتھ یعنی وہ بالکل ایسے کہا بھی کیا حال ہے، خیریت، ہاسپٹل میں مزیدار آدمی ہے وہ، تو کہتے مجھے تو نیند اڑی ہوئی ہے، سوچیے کہ رمضان آ رہا ہے، کہ تو پہلی دفعہ یہاں پہ روزہ رکھوں گا، میں نے سنا بہت لمبا ہوتا ہے، بہت حالت خراب ہوتی ہے، انہوں نے جملہ کہا تو وہ کہہ نہیں سکتا، بہت ہی انہوں نے بازاری سلینگ جملہ بول دیا، مجھے سوچ کے اتنی ہنسی آئی، اور چونکہ وہاں حیدرآبادی ہے، حیدرآبادی اسٹائل میں کہے تو بہت ہی وہ ایسی تھے کہ اس میں آپ قہقہ لگا کے ہنسے اگر آپ کراچی والے تو، لیکن ان کو اکیلے سے بتا دوں گا، ریحان بھائی کو سمجھ میں آئے گی کراچی والے، یہ دوسرے یہ بیٹھے ہوئے کراچی والے، تو بہرحال وہ جو ہے، لیکن حالت خراب ہوتی لوگوں کو، لیکن پھر کیا ہوا، ایک دفعہ ہمت کی، دوسرے تیسرے چوتھے کے بعد وہ ہمت کر کے وہ سیٹ، پھر پانچویں چھٹے کے بعد کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی، بمشکل ہفتے کے بعد عادت ہو جاتی ہے، اور پھر 2-3 سال کے بعد تو پھر لگا کہ اب تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، چل رہا ہے، کئی سال سے ہو رہا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوئی، وہ جو چیز پہلے مشقت لگ رہی تھی اب مشقت نہیں لگتی۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ اچیو کر لیا ہے، مطلب اچیو سے میری مراد یہ کہ وہ کچھ کام کرنے لگے، مثلا آپ میں سے ہر ایک اپنے بارے میں غور کر سکتا ہے کہ پہلے ہم مثلا سنتیں نہیں پڑھتے تھے، اب ہم نے تھوڑی سی کوشش کی کہ سنتیں پڑھیں گے، فرض خالی پڑھ لیا مثلا، یا جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، جماعت سے پڑھنے لگے، یا جن کو جو ہے وہ پہلے صورتیں رات کی سونے والی جو صورتیں ہیں وہ پڑھنے کی عادت نہیں تھی، اب اچانک سے ہونے لگی، یاسین کی عادت نہیں اب ہونے لگی، اب تو بھاری لگتی، شروع میں لگتا تھا پوری یاسین پڑھنی پڑے گی، سورہ کہف ایک زمانے میں ایسا لگتا تھا کہ یاد ہونے کے باوجود بہت لمبی ہے، شروع کی 10 پڑھ لیتے ہیں، آخر کی 10 پڑھ لیتے ہیں، اور اب یہ کہ وہ مسجد کے راستے میں وہاں سے جاتے نکلو گھر یہاں تک پہنچو، اس کے بعد 1 منٹ دیر چل کے ختم، پتہ نہیں چلتی۔ جتنے بھی حفاظ ہیں ان سے پوچھو، جب ہم نے شروع کرتے اور ہم نے بہت عرصے ساتھ پڑھا تو 3 پارے یوں ہونے شروع میں لگتا تھا کیسے ہوگا، پہاڑ لگتا تھا، لیکن وہ ایک دفعہ آپ شروع کر دیں کچھ نہیں لگتا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں ان کی زندگی میں 1 پارہ کا روزانہ کوئی معمول، کوئی ٹینشن ہی نہیں، جو اپنے معمولات پورے کرنا چاہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹرینڈ پہ آ جاتے ہیں، ٹریک پہ آ جاتے ہیں، لیکن جو کرنا ہی نہ چاہے وہ تو ہل ہی نہیں سکتا، اس کا تو وہی والا معاملہ ہے، وہ سست آدمی کا، پھر لیٹا میں تھے 2 سست بالکل ہی پوستی اور ہلنے کے لیے تیار نہیں، تو وہاں سے گھوڑ سوار گزرا تو اس نے اس کو کہا بھائی صاحب رک جاؤ، اس نے کیا ہوا، اچانک سے بیچارے نے روکا اپنے گھوڑے کو، تو کہتا ادھر آ، تو جب ادھر کے آیا تو کہنا یار یہ میرے سینے پہ درخت سے بیر گر گیا ہے، تو اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے، کافی دیر سے پڑا ہوا میں کھانا چاہ رہا ہوں، میں بڑے ظالم انسان ہو یا تم نے اٹھا کے منہ میں ڈال دیتے، یار سستی ہو رہی ہے میں کیا کروں،
تو میں بس ہمت نہیں کر پایا، سینے میں پڑا تھا، درخت سے گرا ایک دیر، منہ میں ڈال دیا. تو کہتے اچھا اتنا ہی تھا تو مجھے تو نے یار رکوایا اور اتارا، بڑھتی ظلم کی بات ہے. پڑوسی سے کہہ دیتے یہ جو دہلے بڑھاوے میں لیٹا ہوا ہے. تو اس سے میں نے کہا تھا، تو اس نے کہا تو نے کیوں نہیں اٹھا کے دیا؟ کہ ہاں کل مجھ پہ کتا پیشاب کر رہا تھا، میں نے کہا کتے کو بھگایا تو اس نے نہیں بھگایا، تو میں کیوں اس کا اٹھا کے بیر اس کے منہ میں ڈالوں. تو سس دنیا میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو ہم بھی اصل میں جن گناہوں میں پڑے ہوئے وہ سب کتا ہی پیشاب کر رہا ہے، شیطان، اور ہم اس کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس نے تو چلو پڑوسی سے کہا بھی ہوگا، ہم تو کسی سے کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے پڑے ہوئے اسی کو لتھڑے ہوئے ہیں، پیشاب پخانے سب میں، شیطان کے اور نفس کے. لیکن اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ یار کسی سے کہیں کہ بھائی صاحب یہ میرے بڑا مسئلہ ہے، اس کو ذرا اس کی فوٹو لینا جائیں. تصویر تو اینیمیٹ آبجیکٹ کی حرام ہوتی ہے. بورڈ پہ لکھی ہوئی کسی چیز کی، کسی بھی غیر جاندار چیز کی تصویر لینا بالکل جائز ہے. خوب لیجیے، بنائیے. آپ کے درس کے بیچ میں کوئی بات ایک ریکیپ کر سکتی ہے 5 پوائنٹس؟ تو کرنا کیا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں. پہلا کیا ہے، مشارطہ، شرط لگانا. شرط کا مطلب کیا ہے؟ مشارطہ، شرط، کانٹریکٹ، آپس میں ڈیل ہو گئی کہ ہمیں کرنا ہے. مراقبہ، مراقبہ کا مطلب اس پہ نظر رکھنی ہے کہ اب جو ڈیل کی تھی کہ یہ کریں گے، یہ گناہ، اس گناہ سے بچیں گے، اس ڈیل میں ظاہر بتا کچھ سب اسٹیپس ہوں گے نا، وہ اسٹیپ جو آپ نے طے کیے ہیں اپنے نفس کے ساتھ. شرط کیا لگائی آپ نے کہا کہ بھائی کل سے غیبت نہیں کریں گے. غیبت کہاں ہوتی ہے یار؟ روزانہ وہاں جاتے ہیں، وہ بس چیٹ باکس میں گئے اور اٹھا کے سیاست پہ بات چیت شروع ہوئی، اور اس کو گالیاں، اس کو گالیاں، یہ بات وہ بات. یا گھر جاتے ہیں تو ابھی جہاں سے گھر جائیں گے تو بیگم صاحبہ نے کہانی شروع کرنی ہے تو ہم دونوں لگ جائیں گے اس میں، خاندان والوں کی باتیں ادھر ادھر، ان کی بات، یا دوستوں میں ہوتی جہاں پہ گوسپ ہوتی تو وہاں. تو یہ آپ کو 3 جگہ پتہ چل گیا، آپ نے کہا ان 3 جگہ سے بچنا ہے. 3 جگہ پہ اس کا مراقبہ کہ جب وہ 3 سچویشن آئے تو گھر سے جب جیسے یہاں سے جانے لگے تو ہوش میں جا کے کہ یار ابھی گھر جا کے یہ ہوگا تو چلو مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا ہے، چوکنا رہنا ہے. چوکنا رہے. پھر اس کے بعد جب وہ ٹائم گزر گیا تو ہائنڈ سائڈ میں اس کو 24 گھنٹے میں جا کے ایسیس کرنا ہے. ایوری ڈے محاسبہ ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہوا کہ نہیں یار. ہم محاسبہ میں اس کو آپ چیک کریں گے کہ بھائی ہوا کہ نہیں، اسیس کرو نا کہ کتنا اس کا آؤٹ کم کیا ہے 24 گھنٹے میں، ہر روز کا محاسبہ. اس میں دیکھا اچھا ہے تو بہت اچھا ہے، کچھ نہیں ہے تو ایک ٹرائی اور 1-2 چانس دے دیے کہ بھائی ابھی پہلے دن تھا چلو نہیں ہوا تو پھر معاتبہ، پھر اس کو ڈانٹو، سختی کرو. کیا بکواس ہے معاتبہ. پہلے معاتبہ ہے تا کے ساتھ، پھر معاقبہ ہے. نمبر 4 والا کیا معاتبہ، عتاب. عتاب کا مطلب ڈانٹنا، اس کو غصہ کرو، اچھا وربل اس کو ابیوز کرو اچھی طرح سے. اور اس کے بعد عقاب والے پھر فزیکل ابیوز کرو. ابیوز مطلب یہ کہ ابیوز نہیں، پنش کرو. ڈانٹو اور سزا دو. سزا عموماً اگر کسی سے طے کرائے تو زیادہ اچھا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ نے ایسی سزا دی کہ جس سے نفس بالکل ہی بدک کے دوسری طرف بھاگ دیا. چھوڑتا ہوں، اسلامی چھوڑتا ہوں. لیکن یہ ہم ہمارے جیسے سم آف دا اسٹیپس آئی فالو فار مائی معاملات، ڈیلی معاملات، کہ آج میرے کو یہ کرنا ہے، نہیں سیم معاملات ہی ہوتے لیکن وہ چوکن نہ ہونا، یہ ہو رہا ہے، محاسبہ کر رہا ہو، پازیٹیو کے لیے بھی کر سکتے ہیں. کیا ہو رہا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو کرنی ہے اپنی زندگی میں اس کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی بتا وہ نہ کرنے میں بھی تو یہی ہے نا مسئلہ. نہ کرنا بھی تو آپ کا کووننٹ ہے، آپ کا کانٹریکٹ ہے اپنے شیخ کے ساتھ کہ مجھے یہ کرنا ہے، یا آپ نے اپنے آپ سے طے کیا ہے کہ میں دن میں اتنی تلاوت کروں گا. تو وہ معاملات اس میں بھی بالکل یہی اسٹیپس. اور گناہ چونکہ چھوڑنا فرض ہے، اسی طرح معاملات کرنا بھی ضروری ہے. تو جس کام میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں اس کام میں آپ فارمولہ لگائیے، آپ کو دیکھیں کیسے. معاتبہ میں ہم ری اسٹریٹجی بھی کر سکتے ہیں نا کہ آج میرا یہ گڑبڑ ہو گیا تو میں بھی کل پرائرٹی ہم چینج کر دیں. کیونکہ ہر روز جب آپ دوبارہ مشارطہ کریں گے، جیسے کل کا ہو گیا اس میں گڑبڑ نظر آئی تو اب اوکے ڈانٹ دیا، غصہ کر لیا، پنشمنٹ دے دی، سب کچھ ہو گیا تو آپ کو ظاہر ہے اگلے دن کے دوبارہ ہر روز اگلے دن کی پھر شروع ہو جائے گا. یہ نہیں کہ اب 3 دن کی چھٹی ناراض ہو کے وہ بیگم کی طرح منہ ادھر کر کے بیٹھے ہوئے اور آپ بھی ادھر بیٹھے ہوئے نفس کے ساتھ. نہیں، اس کے بعد فوراً ہی اگلا مشارطہ ہوگا. اب مشارطے میں آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تو میں نے اتنا کہا تھا اتنا کر لیتے. چلو پہلے 2 کہہ دیتے جذباتی ہو کے 3-4 نہیں، ایک گناہ کو لو، ایک کر کے شروع کرو. سب سے جیسے مطلب بہت ہی آسان کام تو یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ ایک لسٹ گناہوں کی جو ہے وہ ہم نے ویب سائٹ پہ بھی ڈالی ہوئی ہے، وہ ورنہ لے آدمی بس لمبی سی لسٹ کے اگینسٹ میں اپنے آپ کو دیکھ کے. اب مثلاً یہ تقریباً 100 کے اوپر ہے، اس میں 104-5 کبیرہ گناہ، کبائر کی اس لسٹ کو، کبیرہ گناہ کی لسٹ کو دیکھے اور ٹک کرتا جائے.
الحمدللہ یہ بھی نہیں یہ ہے 5 آخر میں دیکھا بھی 15-16 نکلا ہے. ابھی 15-16 کبیرہ ہیں جن میں میں مبتلا ہوں. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کبیرہ بھی ہے, تو پہلے یہی. اب ان میں سے 15 میں سے 7 ایسے ہوں گے کہ جو بہت ہی ہلکے ہیں, اور ہلکے سے مراد یہ کہ آپ کے لیے چھوڑنا مشکل نہیں ہے. پتہ نہیں تھا تو کرتے رہے, پتہ چل گیا تو چھوڑ دیتے ہیں, تو بس فوراً اس کو آپ نے ایزیلی ٹیکل کر لیا. یہ تو ہے, اچھا یہ مجھے پتہ ہی تھا, ایسی کی تیسی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو اس کو قابو میں کر لیا. تو جیسے اس سے فارغ ہوئے تو باقی میں سے پھر آرڈر کر لے. ایک تو اس طور پر آرڈر کرے کہ جو سیریس زیادہ ہے, اور پھر اس آرڈر پہ کرے کہ ایزی ٹو ڈیفیکلٹ. سیریس تو اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے یار میرے یہ بھی مسائل ہیں تو خیال رکھنا ہے ان میں, اور پھر اس میں سے سب سے ایزی کس کو چھوڑ سکتا ہے. تو ایزی کو جب اوپر رکھے گا تو ہر روز اس کی ترقی ہوگی. کہ میں نے اپنے ساتھ مشارتہ کر کے کہا تھا کہ یہ 3 چھوٹے یہ تو میں ہے تو کبیرہ, لیکن میرے لیے چھوڑنا آسانی سے, کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں بلا وجہ پڑا ہوا تھا ان میں, تو وہ آؤٹ یہ بہت آسانی سے ہوگا. یعنی میری زبان پہ گالی آ گئی تھی یا ایک جملہ میں ایسا بول دیتا تھا, یہ سب چیز جو بھی کوئی کچھ الفاظ یا کوئی ایسی بات ہے بس اس کو سیٹ کر دیا. تو اس سے ہوگا یہ کہ ایک پروگریس نظر آتی, تو آدمی ذرا خوش ہوتا ہے نا بچوں کی طرح. نفس بھی تو بچہ ہے, تو نفس کو اسی لیے کبھی کبھی بہت اس کو بہلانا بھی پڑتا ہے, منانا بھی پڑتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, ایسا کرو گے تو یہ زیادہ گھبراؤ میں, دوسرے تیسرے دن میں کبھی یہ بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ. یہ بھی مشارتے میں ہی ہے, ہم کہا نا کہ وہ اس کی اسٹریٹجی بدلنے میں, اس میں اسٹریٹجی, اچھا اب یہ کرو گے تو میں تم کو بھی وہ تمہارا پسندیدہ پیزا وہ چلو ٹھیک ہے وہ کھلائیں گے. یا کوئی اس کو انسینٹیوائز کیا جا سکتا ہے جو نفس کو مرغوب ہو حلال طریقے سے. تو یہ یعنی اپنی پوری ایک زندگی کا مقصد ہے, یہ زندگی میں یہی کرنا ہے. ایک آدمی فرائض پورے کرے, فرائض چھوڑنا بھی تو گناہ ہی ہے نا, وہ بھی گناہ ہے. تو اس کو طے کر, ایک ہی بات ہے, وہ ایک ہی کام کرنا ہے کہ گناہ نافرمانی نہیں کرنی. ہمارے حضرت جو فرماتے ہیں نا کہ یہ کہنا چھوڑ دو, وہ کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑو, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں گناہ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی نہیں کرو, اللہ کی نافرمانی. اب وہ فرض چھوڑو یا واجب چھوڑو یا سنت موقدہ چھوڑو, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. کبیرہ کرو, حرام کرو یا مکروہ تحریمی کرو, تو یہ سارے جو ہیں یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے. تو اپنے آپ کو فرض مجاہدے کا مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, تو وہ کرو. جب یہ کرنے لگیں گے تو دیکھو چیزیں کیسے قابو میں آنے لگیں گی. لگتا ہے مشکل, ہے نہیں مشکل. یہ آپ جو 5 اسٹیپس بتائے, دیز آر دی اسٹیپس ٹو کنٹرول آور نفس. ہاں, نفس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ایک کانٹریکٹ میں آ گئے ہیں. جیسے گھروں میں بچوں کو ڈیل کرتے ہیں, جاب پہ بزنس میں ایک دوسرے کو اپنے سبارڈینیٹ, آپ کے نیچے کام کرنے والا پرفارم نہ کر رہا ہو صحیح, تو کیا کرتے ہیں, کچھ اسٹیپس لیتے ہیں نا. یہاں پر بھی مدرسے کے اندر بچے شرارت کرتے ہیں, اسٹیپس لیتے ہیں, رول بناتے ہیں. تو بس یہ سارے وہی رول ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بنائے ہوئے یہ رول جو ہے بہت ہی قیمتی ہیں, بہت ہی پریکٹیکل ہیں, بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. کوئی ایسے نوٹ ہے لیفلیٹ ایسے کچھ کہ یہ 5 پوائنٹ پہ بریف ڈسکرپشنز اور سب پوائنٹس, اگر اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو دوبارہ ریکارڈنگ سنیے گا 3-4 سمجھ تو آ گیا, لیکن اگر ایک ایسے لیفلیٹ ہو کہ آفٹر سم ٹائم اف یو وانٹ ٹو گو تھرو اٹ اگین. نہیں, پوچھ لیجیے, کچھ نہ گو تھرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ کام کریں. جب یہ کام روزانہ کر رہے ہوں گے تو یہ سب کام کرنے کیسے ہوتا ہے, یہ آپ کی زندگی کا جب حصہ بن جائے نا تو وہ کام کرتا ہے. جب آپ زندگی میں کوئی چیز کرنے لگتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ نہیں پوچھنا پڑتا ہے وہ کیا تھا, وہ تو روزانہ کرتے ہی, وہ کام روزانہ کرنے کی. 3rd اور 4th تک تو میں آ جاتا ہوں, 5th پہ میں وہ ہو جاتا ہوں, 5th نہیں ہوتا, 3rd اور 4th وہ شیخ سے پوچھیں, اس کے لیے شیخ کو لکھیں کہ یہ میرے مسائل ہو رہے ہیں, میں نے اس پہ محنت کی. اپنے آپ کو آدمی 1 مہینہ 2 مہینے زیادہ سے زیادہ 3 مہینے دے. اس دنیا میں 3 مہینے کے اندر بالکل قابو میں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا ہے نفس, اس کا مطلب بہت شرارت کر رہا ہے, تو شیخ کو لکھے کہ بھائی میں نے یہ کوشش کی, یہ اسٹیپس فالو کیے اور نہیں ہو سکا. اللہ سب کو توفیق بھی دے, سب کو اپنا محبوب بنائے, گناہوں سے بچائے تاکہ ہم اس وعید سے بچ جائیں. وہی بڑی خطرناک تھی, قیامت والی بھی بنتی.